نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، قرآن شریف کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے کام نہ لو، تم انصاف سے کام نہ لو، تو ایسا نہ ہو۔ تو ہمارا چونکہ محبت کا جو ایک موضوع چل رہا تھا، اب محبت کے ساتھ ساتھ اب نفرت کی بھی بات ہونی چاہیے، اور اس میں دیکھنا چاہیے کہ نفرت کیوں ہوتی ہے اور کن وجوہات کی بنا پہ ہوتی ہے، اور کس قدر ہونی چاہیے، اور کن وجوہات کی بنا پر ہونی چاہیے، اور کس حد تک ہونی چاہیے۔ تو ہم جو ہے وہ بغض فی اللہ کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے بغض جو ہے وہ فی ذات کی بات کر لے کہ ہماری ذات کی وجہ سے کسی کے ساتھ بغض کرنا۔ تو چونکہ جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی جو تعلیمات ہے وہ مکمل طور پہ وہ سکھاتی ہی محبت ہیں، تو محبت کا درس دیتی ہیں، جس طرح کہ جی میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ تو امام صاحب جو ہیں وہ عموماً نفرت کے قائل نہیں ہیں۔ تو جب نفرت کے قائل نہیں ہے تو جو سب سے زیادہ جو کہ نفرت تمام اکابرین کے نزدیک وہ نفرت ناپسندیدہ ہے کہ ایسی نفرت ہونی ہی نہیں چاہیے، اور خصوصاً جو معرفت کی راہ پہ جو شخص چل رہا ہو، اس کو وہ والی نفرت اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ نفرت ہو تو اللہ کے لیے ہو، محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو، اپنی ذات کی وجہ سے نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ آپ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ایک جو کافر تھا اس کے اس کے گلے پہ تقریباً تلوار رکھ لی، تو اور وہ چلانے والے تھے۔ اب اتنی دیر میں اس کافر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ چہرہ مبارک پر تھوک دیا، تو اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو معاف کر دیا، کیونکہ پہلے جو وہ بغض کر رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کر رہے تھے۔ اب اگر وہ اس کو قتل کرتے تو وہ اس میں اپنی ذاتی اناد بھی اس میں شامل ہو جاتا کہ اس نے میرے اوپر چونکہ تھوکا ہے تو میں اس کو بالکل ہی قتل کر ڈالتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسا نہیں کیا، اپنی ذات کی وجہ سے معاف کر دیا۔ اسی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی ذات کی وجہ سے لوگوں کو معاف کیا، لیکن جب بات دین کی آئی کہ دین اسلام پر کوئی حملہ آور ہو رہا ہے، کوئی دین کی جڑیں کاٹ رہا ہے، اور یہ ہے کہ دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام رسالت کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ ایک خدا نخواستہ یعنی کہ توہین کی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد بھی فرمایا ان مخالفین کے خلاف، اور جو ہے وہ جو بہت گستاخ قسم کے لوگ تھے ان کو قتل بھی جو ہے وہ کیا صحابہ نے۔ اس میں قتل آ جاتا ہے جو کہ جس کے بارے میں حکم تھا کہ اگر وہ کعبے کی اس پہ دیواروں کے ساتھ بھی چمٹا ہو تو یہ اتنا بڑا گستاخ رسول ہے کہ اس کو قتل کر دو۔ اسی طرح کعب بن اشرف کا معاملہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس کو قتل کیا کیونکہ وہ گستاخ تھا، وہ گستاخیاں کیا کرتا تھا۔ یہ تو گستاخ کا معاملہ ہے، جو گستاخ ہوگا
اس سے تو ہم سب کو نفرت ہونی چاہیے. تو پہلے ہم نے یہ نہیں کہہ دیا کہ اپنی ذات کی وجہ سے تو کسی کے ساتھ ہم نے نفرت نہیں کرنی. بغض فی اللہ میں نفرت کی جا سکتی ہے، اور اس میں جو کہ نفرت ہونی چاہیے جہاں پہ وہ یہ ہے کہ گستاخی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو کسی مسلمان کی غیرت یہ اجازت نہیں دیتی کہ ایسے شخص سے کوئی رہ و رسم اختیار کیا جائے. اور گستاخی باقاعدہ جو صحیح مطلب گستاخی اس لیول کی جو گستاخی کی جو ملعون سلمان رشدی نے کی، جو ملعونہ تسلیمہ نسرین نے کی، وہ لوگ جو ہر وقت اسلام کے خلاف ٹویٹ کرتے رہتے ہیں، ہرزہ سرائی کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اور جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جو ہے وہ ان کی شان کم کرتے ہیں اور آپ کی گستاخی کرتے ہیں. نام لے رہا ہوں جس طرح یہ سلمان رشدی، تسلیمہ نسرین وغیرہ، جو کہ اس طرح کے لوگ کہ جو کہ بالکل یعنی اسلام مخالف جن کا ایجنڈا ہے. تو اس حد تک اگر کسی کی گستاخی پہنچی ہو تو اس سے تو پھر مسلمان نفرت کریں گے. تو ایک تو یہ نفرت کا ہو گیا نا کہ جی ایسی نفرت جو ہے وہ ہم پر ایک طرح سے واجب ہو جاتی ہے، اس کو ہم ٹالریٹ نہیں کر سکتے، اس میں کوئی نرم گوشہ نہیں رکھ سکتے، کوئی نرمی کی گنجائش نہیں ہو سکتی. باقی پھر جہاں پہ آ جاتی ہے بات جہاد کی، تو جہاد جب ہوتا ہے تو پھر وہ اس میں اگر کوئی کسی نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو نقصان پہنچایا اور کسی بھی وجہ سے اگر جہاد ہو رہا ہے تو اس میں پھر بہادری کے ساتھ لڑا جاتا ہے. اس میں بھی پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے دل میں نفرت ہی ہو، وہ پھر ایک جنگ و جدل کی ایک کیفیت ہے، وہ علیحدہ ہے. اس کو نفرت کے ساتھ بالکل جوڑ دینا یہ بھی شاید اتنا مناسب نہ ہو، کیونکہ اس طرح بھی ہم نے دیکھا کہ 1965 کی جنگ میں جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا تھا واقعہ کہ جی جب دشمن کا ایک جہاز جو ہے وہ گرتا ہے تو اس کا جو پائلٹ ہوتا ہے اس کا پورا علاج پاکستان کے اندر کیا جاتا ہے. اس شخص سے نفرت نہیں کی جاتی بلکہ اس کا علاج کیا جاتا ہے. اسی طرح آپ یہ تقریباً 3-4 سال پہلے ابھی جو تھے اسکواڈرن لیڈر یہ جو بھی ابھی نندن، وہ جب اس کا جہاز گرایا گیا تو پاکستانیوں نے جو اس کے ساتھ حسن سلوک کیا وہ دیکھنے والا تھا کہ the tea is fantastic، کہ اس کو چائے پیش کی، اس کے بعد اس کو اعزاز و اکرام کے ساتھ اس کے ملک میں واپس بھیج دیا گیا. تو ہم نے نفرت نہیں کی، ہاں ہم نے اپنا دفاع ضرور کیا اور اس کے ہم حق رکھتے تھے. ہماری حکومت، ہماری افواج اس بات کا حق رکھتی تھی کہ اپنا دفاع کریں. اور لیکن جب وہ دشمن آ گیا اور دشمن جب لاچار تھا، بے یار و مددگار تھا، تو ہم نے اس کو پھر رحم کھا کے تو جانے دیا. تو اس طرح سے نفرت اس دشمن سے بھی اس طرح سے نہیں کرنی چاہیے. ایک لیول تو ہو گیا نا کہ جی سب سے زیادہ جو نفرت ہم نے کی ہے وہ گستاخوں سے کی ہے. اور پھر جو دوسرا لیول آتا ہے کہ وہ جو کہ اس طرح سے گستاخ ہو نہ ہو لیکن اسلام دشمن ہو اور آپ کے جو ہے وہ باہمی ایک لڑائی چھڑ جائے، تو اس لڑائی میں تو بہادری کے ساتھ لڑنا ہے، لیکن نفرت بھی اس طرح سے ضروری نہیں ہے. ہاں البتہ جو لڑائی کے بہادری ہے وہ دکھانا بہت ضروری ہے. اس میں تھوڑے بہت اگر نفرت کے جذبات آ جاتے ہیں تو خیر. اس کے بعد جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ جی ایک شخص جو ہے وہ اللہ تعالی کی مخلوق کو نقصان پہنچا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تو اس میں بھی ظالم سے ایک حد تک جو ہے وہ نفرت ہو جاتی ہے کہ یار یہ کیا ظلم کر رہا ہے، کہ یہ لوگ عوام پر ظلم اٹھائے جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر حکمرانوں کی بات کریں تو ٹیکس پہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، اپنے اللہ تلل ان کے ختم نہیں ہوتے اور عوام کو جو ہے وہ ایک چکی تلے پیستے ہیں.
تو یہ ایک نفرت کا ہو جانا قدرتی امر ہے. لیکن جو ایک سالک ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چل رہا ہے، وہ اس گناہ سے تو نفرت کرتا ہے، اس گناہ کی مذمت بھی کرتا ہے، اور جہاں تک اس کو آواز اٹھا سکتا ہے اگر اس کے بس میں ہے تو اس کے خلاف آواز بھی اٹھاتا ہے، لیکن نفرت نہیں پالتا اس وجہ سے. ہاں اب عدالت ہے، قاضی ہے، قاضی کے ذمے ہے کہ اگر وہ کوئی حد لگاتا ہے تو وہ حد جو ہے وہ کوڑوں کی حد بھی ہو سکتی ہے، وہ جیل کی سزا بھی ہو سکتی ہے، وہ شوٹنگ کی سزا بھی ہو سکتی ہے، سنسار کرنے کی بھی ہو سکتی ہے. تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی یہ سزائیں دیں تو اس گناہ گار سے نفرت نہیں کی، بلکہ جب سزا مل چکی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اب یہ سزا پانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ شخص اپنی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں پہنچ گیا ہو، لیکن جو دنیا میں سزا تھی وہ ملی، لیکن اس میں نفرت نہیں تھی، اس میں انصاف تھا، عدل تھا. تو عدل و انصاف کے مطابق آپ جو ہیں وہ اس گناہ سے نفرت کرتے ہیں. ایون اگر کوئی جو ہے وہ لوگوں کو تنگ کر رہا ہے تو آپ اس شخص سے اس طرح سے نفرت نہیں کرتے. ہاں جو وہ تنگ کرنا ہے نا، جو ظلم اٹھانا ہے، اس سے آپ اس کام سے شدید نفرت کرتے ہیں کہ جی آپ نے یہ آپ پر یہ ظلم اٹھایا جا رہا ہے، تو ہم اس ظلم کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اس ظلم کی کہ اس ظلم سے نفرت کرتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا کہ جی جو حقوق اللہ یعنی جو حقوق العباد میں جو شخص کوتاہی کر رہا ہے اس سے آپ کی نفرت کا کتنا لیول ہونا چاہیے. تو کوشش ایک ویسے تو ایک فطری چیز ہے جو انسان کے اندر ہے، محبت نفرت دونوں کے جذبات رکھ دیے گئے ہیں، تو وہ تو انسانی کمزوری ہے. لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ سے قرب اختیار کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا طلبگار ہو، ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ نفرت نہ کرے، کسی سے نہ کرے سوائے ایک گستاخ رسول کے، کہ جو گستاخی کرے گا اس سے اس کے اس کے لیے ہمارے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہے. جو اس لیول کا گستاخ ہو جیسا کہ سلمان رشدی، تسلیمہ نسرین یا اور بہت سارے جو بلاگرز ہیں جو کہ جان بوجھ کے اس طرح کے فضول قسم کے بلاگ بناتے ہیں اور اسلام کا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ مطلب ان کی شان میں کمی کرتے ہیں اور کمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی ناپاک کوشش. ایسے لوگوں سے ہم سب کی نفرت ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اب ہر شخص کو آپ گستاخ قرار دے دیں. نہیں، کسی ہر شخص، ہر مسلمان جو کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اس کے ہم دعوے کو تسلیم کرتے ہیں کہ بلا شبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے. ایک مسلمان نے دعویٰ کر دیا کہ میں محبت رکھنے والا ہوں تو ہم مان جاتے ہیں کہ جی اس کی زبان کا اقرار کرتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں، اسے گلے سے لگاتے ہیں. تو اس کو بنیاد بنا کے ہمیں آپس میں نفرتیں نہیں بانٹنی کہ ایک دوسرے کو گستاخ رسول نہیں کہنا شروع کر دینا، ایسی بات نہیں ہے. گستاخ وہی ہوگا کہ جو ایک بار بار جان بوجھ کے شرارتی جو فتنہ کھڑا کرنے والا ہوگا، ورنہ ہم نے آپس میں نفرتیں نہیں بانٹنی. اسی طرح حقوق العباد کے خاطر جو ہے وہ بھی کسی انسان سے نفرت نہیں کرنی، بلکہ اس کے گناہ سے نفرت کرنی ہے اور اس کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کرنی ہے. اور اگر آپ کے پاس کوئی اختیار ہے تو اس کو ظلم سے روکنا ہے، نفرت کیے بغیر. اس کو جو سزا ملنی ہے وہ بھی سزا بھی دینی ہے اور اسٹرکٹ سے اسٹرکٹ طریقے سے دینی ہے، لیکن دل میں اس کے لیے نفرت نہیں. اب ایک شخص آیا، وہ بدو تھا، تو اس نے آ کے مسجد نبوی شریف میں جو ہے وہ پیشاب کر دیا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ان کو کہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، اس کو تسلی سے پیشاب کر لینے دیا. اس کے بعد اس کو پیار سے سمجھایا کہ دیکھو یہ مسجد ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے. تو یہ طریقہ ہونا چاہیے ہماری تبلیغ کا.
اب جو آ جاتا ہے کہ جی حقوق اللہ میں کوئی شخص کوتاہی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، تو اس میں بھی امام غزالی تو کہتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنی ذات سے کسی کی خاطر کسی سے نفرت نہیں کرتے، اسی طرح حقوق اللہ میں جو شخص کر رہا ہے کوتاہی، اس کے ساتھ بھی نفرت نہ کی جائے، تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا جائے، اس کے ساتھ ویسے ہی محبت رکھی جائے جیسے ہم اپنے خلاف جو شخص ہمارے خلاف ہے، ہم اس کے خلاف نہیں ہوتے، ہم اس سے نفرت نہیں کرتے، تو جو حقوق اللہ میں کوتاہی کر رہا ہے اس سے بھی نفرت نہیں کرنی چاہیے ہمیں، اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کرے کہ جی وہ راہ راست پر آ جائے، اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، اور سب سے پہلے تو اپنے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ تو میرے جو مرشد ہیں جناب سیدی سرفراز احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم، تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی جو بد سے بدترین آپ کا دشمن ہے اس کے لیے بھی آپ دعا کریں، نیک تمناؤں کا اظہار کریں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ آپ کی ادا بہت پسند آئے گی۔ تو وہ یہ ایک جو ہے روحانی ترقی کا یہ ایک کلیہ، یہ فارمولہ بتاتے ہیں کہ بد سے بدترین دشمن کے لیے بھی آپ دعا کریں اور کینہ نہ رکھیں۔ تو کینہ، دل میں کینہ کسی کے لیے بھی نہ رکھیں سوائے ایک جو کہ عادی گستاخ ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے کینہ نہیں رکھنا، کسی قوم کے لیے کینہ نہیں رکھنا، سب کے لیے دعا کرنی ہے، سب کے لیے محبت رکھنی ہے۔ اور اب ایک بزرگ تھے، میں نام نہیں لوں گا، تو وہ اب وہ ظاہر اچھا بزرگوں میں ہم نے، چلیں پہلے میں واقعہ بتا دیتا ہوں پھر اس کے بعد بتاتا ہوں کہ بزرگوں کے کیا طریقے اس میں رہے ہیں۔ تو وہ ایک بزرگ تھے جی کہ وہ شاعر اسلام کے معاملے میں بہت اسٹرکٹ تھے، تو اب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ نے جو ہے وہ داڑھی نہیں رکھی ہوئی تھی، مونچھیں تھی، تو اب وہ داڑھی کے بغیر کسی کو مسجد میں نہیں داخل ہونے دیتے تھے، تو بہرحال وہ چلے گئے علامہ اقبال ان کی مسجد میں نماز پڑھنے، تو پہلے جہاں تک میں نے سنا کہ انہوں نے روکا، پھر اس کے بعد علامہ اقبال نے فرمایا کہ جی حضرت گناہ سے نفرت کیجئے، گناہگار سے تو نفرت نہ کیجئے۔ تو وہ بزرگ سمجھ گئے کہ یہ بھی کوئی اللہ والا ہے، یہ شخص بظاہر تو مونچھوں والا ہے لیکن یہ اللہ والا ہے کوئی، تو پھر ان بزرگ نے علامہ اقبال کو گلے سے لگایا، ان کو اجازت بھی دی، اور اس کے بعد ان کی باقاعدہ ان بزرگ کا اور علامہ اقبال کا آپس میں عقیدت کا جو ہے وہ تعلق بن گیا، اور علامہ اقبال پھر گاہے گاہے ان کی خدمت میں حاضری دیتے رہتے تھے۔ حضرت میاں شیر محمد شرقپوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرو، نام لے ہی دیتا ہوں، یہ میرے دادا جان کے بھی یہ مرشد تھے۔ تو یہ اب میں اس میں آتا ہوں کہ اب یہ دیکھیں نا علامہ اقبال نے کس طرح سے ایک جو ہے وہ نفرت کو محبت میں تبدیل کیا، اور دونوں طرف سے محبت کا اظہار ہونے لگا، اور سب سے بدترین جو کہ ایک آپ کے خلاف کوئی بات کرتا ہے نا، اس میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ اگر آپ نرمی سے پیش آئیں وہ آپ کا گہرا دوست بن جائے گا، کأنہ ولی حمیم، قرآن شریف میں ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ جو بھی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ کأنہ ولی حمیم، کہ اگر شیطان آپ کے وہ کوئی دوری ڈال رہا ہے یا اور اگر آپ اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے جواب دیتے ہیں، ادفع باللتی ہی احسن، تو اگر ہم برائی کا جواب نیکی سے دیں، نفرت کا جواب محبت سے دیں، تو اگلا بندہ جو ہے وہ ہمارا دوست بن جائے گا۔ تو حقوق اللہ میں کوتاہی کی وجہ سے نفرت نہیں کرنی، ہاں اگر آپ کے پاس یہ پاورز ہیں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں، لیکن نفرت کیے بغیر محبت کے ساتھ کریں، جہاں پہ آپ کے پاس اختیار ہے وہاں سختی کریں، جتنی مرضی سختی کریں، لیکن نفرت نہیں، اس میں آپ جو بھی آپ کے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں اس میں آپ اسٹرکٹنس اختیار کریں، گناہگار سے نفرت کیے بغیر۔ تو
اب میں ایک بات کرتا ہوں کہ جی ہمارے بہت سارے جو بزرگان دین تھے ان میں یہ وہ حب فی اللہ بھی تھا کہ وہ اولیاء کرام سے بہت محبت رکھا کرتے تھے، لیکن ان کی طبیعت میں کچھ جلال بھی ہوتا تھا. اور امام غزالی نے کچھ بزرگوں کا ذکر بھی کیا، اور اس کے بعد میرے ذہن میں بھی کچھ اور بزرگ آ رہے تھے. تو انہوں نے بغض فی اللہ رکھا دوسرے مسلمانوں سے، جو کہ جواز کی حد تک ٹھیک ہے. امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ بغض رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ یہ بغض جو ہے وہ نہ رکھا جائے، کم سے کم رکھا جائے. اس کا اگر ذہن میں ہو بھی تو اس کا اظہار کم سے کم کیا جائے، سوائے جو کہ ایک میں نے ایکسیپشن بتا دی ہے، یہ جو عادی قسم کے گستاخ کی ہے. اس کے علاوہ ہمیں کوئی کسی کے ساتھ بغض نہیں رکھنا. تو بعض جو ہیں وہ ہمارے اکابرین، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان پر رحم فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، لیکن وہ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جی انہوں نے کوئی خلاف شریعت بات سنی کسی سے تو اس شخص کے وہ خلاف ہو گئے اور اس کو بہت عرصے تک وہ برا مانتے رہے. تو اس طرح کی بہت ایٹیچیوڈ ملتا ہے ہمیں بہت سے اکابرین میں، اور میں بالکل کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. ہمارے نزدیک سب کے سب بہت محترم ہیں، اور جس نے کبھی ایسا کیا تو اس نے بہت اچھی نیت کے ساتھ کیا، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس بغض فی اللہ کا اجر ہی دے گا. تاہم اگر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے اس پہ چلیں گے تو ہمارا طریقہ یہ ہوگا کہ سب کے لیے محبت، سوائے جو میں نے بتا دیا، اور گناہ سے نفرت کرنی ہے اور گناہ گار سے نفرت نہیں کرنی. اس کا ایک ایکسٹریم جو ایک ایگزامپل ہے جو کہ اشفاق صاحب کی ہے، جو کہ اشفاق صاحب اپنی پھوپھی کا، وہ ایک مطلب ان کی اپنی ہوتی تھی سوچ، لیکن وہ ظاہر ہے وہ افسانہ نگار تھے تو وہ اپنی پھوپھی کے اوپر ڈال دیا کرتے تھے بعض چیزیں اور افسانہ سنا دیا کرتے تھے. تو وہ اپنی پھوپھی کا بتاتے ہیں کہ جی میری پھوپھی تو جو ہے وہ شیطان سے بھی نفرت نہیں کرتی تھی. تو ان سے مطلب یہ کہ انہوں نے شیطان، یہ نہیں ہے کہ آپ نے، قرآن کہتا ہے کہ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، آپ نے دشمنی اختیار کرنی ہے. تو ویسے میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ اگر قرآن میں لکھا ہے کہ شیطان سے آپ نے دشمنی کرنی ہے تو کرنی ہے، لیکن ایک اینگل جو تھا جو کہ ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن میں ویسے بیان کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے غلط ہو بابا جی کی بات، اشفاق احمد صاحب کی، لیکن میں وہ بیان کر دیتا ہوں کہ وہ ایک سوچنے کا ایک زاویہ وہ بھی تھا کہ جی انہوں نے ایک پھوپھی کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتی تھی. تو وہ ہو سکتا ہے وہ پھوپھی شیطان سے نفرت کرتی ہوں گی اور شیطان سے کو اپنا عدو بھی جانتی ہوں گی. دشمنی تو کرنی چاہیے نا ہمیں شیطان کے ساتھ، ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ دشمن ہے ہمارا، لیکن اس نفرت کا کس حد تک اظہار کیا جائے. اظہار اس حد تک کیا جائے کہ جی جس سے ہمیں نیک کاموں کی توفیق ملے اور برائی سے ہم بچے رہیں، اس حد تک اظہار کیا جائے اور بھرپور کیا جائے، لیکن اس سے زیادہ نہیں. ایسا نہیں ہو کہ آپ سارا وقت شیطان کو برا بھلا کہتے رہیں اور آپ نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے، باتیں آپ ساری شیطان کی مان رہے ہیں، اور نہ آپ ذکر کر رہے ہیں نہ درود شریف پڑھ رہے ہیں، سارا دن آپ شیطان کو برا کہے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا، اس کو نہیں پسند کرے گا. اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ ہم ٹھیک ہے شیطان کی جتنی تھوڑی برائی بنتی ہے وہ ہم کریں، لیکن اس سے زیادہ ہم جو ہیں وہ پریکٹیکلی اپنے لوگوں کے ساتھ اچھے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کریں، حقوق اللہ کی، حقوق العباد کی ادائیگی کریں. تو اس کا وہ جو تھا نا، وہ پھوپھی کا وہ یہ تھا کہ وہ کسی کی غیبت نہیں کرتی تھی. تو اشفاق صاحب بہرحال پھوپھی کے پاس پہنچ گئے، یا لوگ پہنچ گئے، بعض لوگ، انہوں نے کہا کہ پھوپھی آپ تو آپ کے منہ سے کبھی کسی کی ہم نے برائی نہیں سنی، تو یہ بتائیں کہ آپ آج چلیں شیطان کے متعلق بات کر لیتے ہیں. تو شیطان کیسے ہے؟ تو کہتی ہیں شیطان کو دیکھو بھئی، اپنا جو کام ہے وہ کتنی دل جمعی کے ساتھ کرتا ہے، کتنی محنت کے ساتھ کرتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام.
اور کتنی اس میں مستقل مزاجی ہے، کچھ ہو جائے وہ اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹتا. یعنی اس میں بھی انہوں نے کوئی نہ کوئی پازیٹیو پہلو ڈھونڈ لیا. تو یہ ایک ایکسٹریم آف پازیٹیوٹی تھی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں شیطان کو دوست بنانا ہے، ایسا نہیں. وہ ویسے ہی ایک جو خصلت تھی اس کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن جو شیطان میں 99,999 جو برائیاں ہیں وہ تو اپنی موجود ہیں، اور ہم ان تمام برائیوں سے نفرت کرتے ہیں. اور ظاہر ہے شیطان سے ہماری نفرت بنتی ہے، کیونکہ شیطان کی شیطانیت ہر جگہ پہ موجود ہے. تو بس یہی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ جو کہا تھا فراز نے کہ یہ کیا کہ سب سے بیاں دل کی حالتیں کرنی، فراز تجھ کو نہ آئی محبتیں کرنی. تو محبت کا اور نفرت کا بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس میں ایک بیلنس پیدا کریں اور ہمارا جھکاؤ اوور آل محبت کی طرف ہو. ہاں، جہاں پہ بغض فی اللہ اختیار کرنا ہے وہاں پہ اختیار کریں، لیکن کوشش کریں کہ تمام مسلمانوں کے ساتھ ہماری محبت ہو. اور نفرت کوشش یہ ہو کہ گناہ گار سے ہماری نفرت نہ ہو، بلکہ گناہ سے نفرت ہو، چاہے وہ حقوق اللہ میں کوتاہی کر رہا ہو، چاہے وہ حقوق العباد میں کوتاہی کر رہا ہو. اور جہاں پہ بغیر نفرت کیے اس کوتاہی کو اس کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں. جہاں ہمارے اختیار میں ہو تو ہم اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کوشش کریں کہ لوگ حقوق اللہ کی بھی ادائیگی کریں اور حقوق العباد کی بھی، لیکن نفرت کیے بغیر، بلکہ اور محبت کا پیغام آگے پہنچاتے ہوئے. تو اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنا جو پروگرام ہے اس کو اختتام کی جانب بڑھاتے ہیں. میرے ساتھ جوائن کیا ہے پروفیسر جناب اخلاق احمد صاحب یوسفی سے. تو ان سے بھی ان کی رائے لے لیتے ہیں کہ پروفیسر صاحب آپ فرمائیے کہ جو میں نے کچھ بات کہی ہے، کیا اس میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو آپ درستی فرما دیجئے، اور کچھ اگر آپ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اضافہ فرما دیجئے اس ٹاپک میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ڈاکٹر کامران اصغر صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا ہے کہ ہمارے جو رویے ہیں معاشرتی، اس میں ایک تو اصولی طور پہ حضرت شیخ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے الحب للہ والبغض للہ اس کا ایک پورا معیار بیان فرما دیا ہے. پھر آپ نے وضاحت بھی فرمائی ہے کہ کس کس سطح پہ ہم اس میں حالات و واقعات کے پیش نظر تبدیلی کر سکتے ہیں. ہمیں چاہیے ذاتی طور پہ، ذاتی حیثیت میں، کہ ہم وہ رویہ اختیار کریں جو ہمارے حالات کے مطابق ہو. یعنی مومن کی جو فراست ہے اس سے دیکھتے ہوئے حکمت کے تحت اگر نفرت کا مقام بھی آ گیا ہے تو آپ نے جیسے سرفراز شاہ صاحب مدد اللہ علی کی بات کی ہے، بعین ہی دیگر بزرگان دین، بلکہ میں واصف صاحب کی گفتگو آج کل 1988 کے زمانے والی نشستیں وہ ہم نے ایک بیان بھی کی تھی نومبر والی، 18 نومبر 1988 والی، تو دیگر بھی اس کے ساتھ نشستیں ہوئی ہیں. تو وہی امام غزالی کی روح ان کے اندر پیار محبت کی جو ان کے بعد ہمیں تمام سلاسل میں نظر آتی ہے. اور ہندوستان میں خاص طور پہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پہلے سید علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر بزرگان دین جو ان سے وابستہ رہے اور فیض اٹھاتے رہے، سب کے سب احیاء العلوم اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اس زمانے سے تعلق رکھتے ہیں جو اولین زمانہ ہے، اور انہوں نے اس تمام تر شرعی امور کو جامع انداز میں بیان کیا. تو الحب للہ والبغض للہ ایک اصولی طور پہ بالکل درست ہے. جیسے میں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے کہ ان کا یوم ولادت ہے، تو میں نے ان کا یہ یلو کلر جو ہے وہ ان کا جنگ کا نشان کے طور پہ پسند تھا. یعنی وہ آگے بڑھتے تھے اور زرد، اور ان کو ابو تراب کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بہت بڑی ہم اپنے زمانے میں سعادت اور آنر اور اس میں علم بھی کہتے ہیں، تو انہیں تو وہ صاحب علم بھی ہوئے اور یہ نسبتیں عطا ہوئی. تو
ان کا جو پیار محبت کا انداز ہے وہ ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سب کا جامع دیکھیں دشمن کے خلاف جنگ کا موقع آیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح اعلان کیا، حضرت اسامہ کو نوجوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نومینیٹ کیا تھا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب کو کہا کہ میں کیسے روک سکتا ہوں جس کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول نے نومینیٹ کیا، وہ لشکر روانہ کر دیا۔ ختم نبوت کے حوالے سے جھوٹا پیغمبری کا سب سے خطرناک جنگ فوراً اسلامی حضور اکرم کے پردہ فرمانے کے بعد، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں بھی سٹینڈ لیا اور مسیلمہ کذاب کے خلاف بہت بڑی جنگ ہوئی، آپ کو پتہ ہی ہوگا حفاظ کی شہادت ہوئی وہاں۔ تو البغض للہ کے جذبے کے تحت وہ آگے بڑھے، اور یہ سارا جو جنگیں ہوتی ہیں وہ اصولوں پہ، الحکم للہ، ایکچولی حب اور بغض للہ فی اللہ جو ہم کہتے ہیں، الحکم للہ، حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بھی دیا۔ ابھی یہ دو بڑے محاذ کے اصحاب کے آپ خود اندازہ لگائیں تاریخ کو کہ کتنے حفاظ شہید ہو رہے ہیں، مگر تیسرا محاذ کھلا کہ قبائل نے کہا کہ ہم زکوٰۃ حکومت کو نہیں دیں گے، اپنے طور پہ دیں گے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ کہا کہ خدا کی قسم اگر یہ ایک رسی اونٹ کی جو ہمیں دیتے تھے اونٹوں سمیت زکوٰۃ کا مال، اور اس کی رسی جو پکڑنے والی مہار ہوتی ہے وہ نہیں دیں گے تو میں ان کے خلاف جنگ لڑوں گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا امیر المومنین آپ نرمی فرمائیے، وہ محاذ ہیں کہ سب مصروف ہیں، اور مسیلمہ کذاب کے خلاف سینکڑوں حفاظ قرآن تک قریبی نبی اکرم کے جو تھے وہ شہید ہو چکے ہیں، تو تھوڑا تاخیر کر لیتے۔ تو انہوں نے فرمایا عمر تم زمانہ جاہلیت میں تو بہت بہادر ہوا کرتے تھے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ آج تم مجھے منع کر رہا ہے؟ بخدا میں نبی اکرم کے دور کی ایک بھی چیز کو اس کے خلاف ہوگا تو پسند نہیں کرتا، مہار بھی ایک رسی بھی نہیں دیں گے اونٹ کی، تو ابو بکر اکیلے جہاد کرے گا ان کے خلاف، کوئی میرے ساتھ نہ جائے۔ یہ وہ جذبہ تھا جس نے فتوحات سے امکنار کیا، اور علی المرتضیٰ کسی محاذ میں پیچھے نہیں۔ یہ ہوتا ہے جذبہ حب اللہ کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ آپس میں کس طرح متحد ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا مطلب اتفاق تفرقہ سے باز آ کر، اور قرآن میں ہے کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اگر تفرقہ کا شکار ہو گئے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دونوں پہلوؤں کے تقاضوں کو اگر پروردگار کی جانب سے ہمیں جو سمجھ آتی ہے اس کے مطابق چلیں، لیکن ہاں ہم حضرت ابو بکر کے دور میں نہیں ہیں، جو نبی اکرم کے فوراً بعد خلیفۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، اس کے لیے ہمیں حکمت کہاں سے ملے گی؟ سنت نبوی سے، سنت نبوی سے۔ 13 برس کا دور بھی ہم نے یاد رکھنا ہے مکہ کا، 10 برس میں سے پہلے 7 برس مصالحت کا بھی، اس میں جہاں ممکن ہو سکے ہم معاہدوں سے کام لیں، اور معاہدوں میں حکمت جو ہے وہ اللہ سے مدد مانگ کے حکمت طلب کرنی چاہیے، پھر اس میں اللہ خیر کرے گا۔ تو ہمیں پریفرنس جو ہے، آپ کی بات بجا ہے کہ الحب للہ کو پریفر کرنا چاہیے، اس کی وجہ ہے عوام بغض للہ کہہ کے کہ اللہ واسطے، تو وہ خواہ خواہ کے کچھ چھوٹی موٹی چیزوں کو انا کا مسئلہ بنا لے اور کہے کہ ہم البغض فی اللہ کر رہے ہیں، ہم للہ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے نفرت کر رہے ہیں۔ آپ کی بات بالکل درست، آپ نے کہا بینگ فزیشین جو آپ نے سجیسٹ کیا کہ بیمار سے نہیں بیماری سے نفرت، یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے مثالیں بھی دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آپ بات جاری رکھیے۔ تو ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے درس غزالی کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔